بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے نوجوان بچوں اور میری محترم معظم مکرم ماؤں، بہنوں اور پیاری بچیوں، ایک مرتبہ پھر میں اس دین و دنیا کی اس سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اور سب سننے والوں کو جو کچھ ہم کہیں اور سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ناظرین گرامی قدر، اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حالات سے بھی آگاہ کریں اور دینی اعتبار سے جن امور کی ہمیں وقتاً فوقتاً ہمارا ان سے واسطہ پڑتا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں کہ دینی اعتبار سے ہم کیسے ان چیزوں سے، ان امور سے نمٹیں اور اپنے معاملے میں اس کو لے کر کے آئیں، جو کہ انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر، نجات اور کامیابی کا باعث بنے۔ ہم ہمیشہ آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں خواہ وہ آپ اپنے فیڈ بیک کی شکل میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، خواہ آپ کا کوئی سوال ہو اس موضوع سے جس پر ہم گفتگو کریں اس سے متعلق ہو، یا ویسے ہی آپ ہم سے گفتگو کرنا چاہیں کسی موضوع پر، ہم آپ کا خیر مقدم کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ای میل بھی ہم اس مقصد کے لیے بتاتے ہیں کہ جو ہمارے بہن بھائی جو ٹیلی فون نہیں کر سکتے یا کوئی خاص قسم کے سوالات ہوں ان کے اور مشورے مطلوب ہوں، تو وہ ای میل کے ذریعے سے ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، جس میں ہم رازداری کے ساتھ ان کے ای میل کا جواب دیتے ہیں۔ اور اگر ایسے قسم کے ای میل ہوں جس میں زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو ہم ہمارے یہاں جو مفتیان کرام اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے، جو پروگرام کرتے ہیں ان کو وہ آگے ہم فارورڈ کر لیتے ہیں۔ پچھلے ہفتے جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ میرے ساتھ میری یونیورسٹی کے میرے ہی طالب علم اسٹوڈنٹس اسفندیار تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ تشریف لائے ہمارے ساتھ، انہوں نے پروگرام میں شرکت کی اور اس حوالے سے ہم نے بات کی کہ یونیورسٹیوں میں جو بچے اور بچیاں ہمارے پڑھتے ہیں ان کی نسبت ہمیں ان کے حالات اور احوال سے آگاہی حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور ان کی رہنمائی کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کو جن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جن حالات کا سامنا ہوتا ہے، اور اس بارے میں ہم نے کچھ تھوڑی سی گفتگو کی، کچھ ہم نے گوشے ہم اس میں جا سکے، زیادہ باتیں نہیں کر سکے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر اور یقیناً کچھ ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کے کچھ سوالات اس سلسلے میں رہ گئے ہوں گے تو آپ ہمیں فون کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس بارے میں آپ کو
آگاہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مشورہ مطلوب ہو جو کہ خاص ہو، پرائیویٹ ہو، دوسروں کے سامنے آپ نہیں پوچھ سکتے ہیں، تو آپ فون کر کے اپنا فون نمبر دے دیجئے، تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ، میں خود یا دوسرے ہمارے جو احباب ہیں، کوئی آپ کے ساتھ فون پہ رابطہ کر کے آپ کو آپ کی جو مطلوبہ سوالات ہیں ان کے جوابات دیں گے۔ تو غرض یہ کہ اقرا ٹی وی اور الخیر کے اس ادارے کا سارے کے سارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی بلکہ تمام انسانوں کی ہر طریقے سے خدمت کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کو باہم امداد پہنچانا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کے جو دنیاوی مسائل ہیں، دینی مسائل ہیں، ان کی طرف توجہ دینا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے انتہائی قابل دوست احباب مفتیان کرام یہاں موجود ہوتے ہیں اس پروگرام میں، علماء کرام جو بہت ہی اچھے انداز میں سوالات کے، فقہی سوالات کے جوابات دیتے ہیں، خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے اپنے سامعین کے، ناظرین کے ساتھ جتنے بھی جو اہم امور اس کے بارے میں کوئی سوالات ہوتے ہیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی خدمت کو جو ہے قبول و منظور فرمائے۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں یہ بہت ہی اہم موضوع ہے ہمارے معاشرے کا، اور یہ ایک ایسی بنیاد فراہم کرتا ہے ہمارے معاشرے میں، اخلاقی، ایتھیکل، مورل بیک گراؤنڈ ہمیں وہ پرووائڈ کرتا ہے، اور وہ ہے ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو بیمار ہیں، معذور ہیں، لاچار ہیں، یا ہمارے اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب جو بڑی عمر کے ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا اجور رکھے ہیں، اور یہ ہماری اس سلسلے میں ایک مسلمان کی حیثیت سے اور ایک انسان کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ تو آج ہم اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز تو بیماروں کی عیادت، ان کی دیکھ بھال اور اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر ہیلتھ اویئرنیس کے کافی اچھے پروگرام ہوتے ہیں، اور آپ لوگ انشاءاللہ دیکھتے ہوں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیماریوں سے عافیت بخشی ہے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بیماریاں ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، یہ ہمارے گناہوں کے مغفرت کا سبب ہے اور ہماری درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا کہ ہر حال میں ہم کو ہر صورت میں، خواہ وہ سختی ہو، خواہ وہ نرمی ہو، خواہ وہ تکلیف ہو، خواہ وہ پریشانی ہو، خواہ وہ خوشی ہو، یہ ان ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس میں ذرا برابر فرق نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً
وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں، کبھی سختی کے ساتھ، شر کے ساتھ، کبھی خیر کے ساتھ، خواہ وہ بیماری ہو یا تندرستی ہو، غربت ہو یا فقر ہو یا جو ہے مال ہو۔ تو یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ یہ اس لیے ہمیں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ امتحان، یعنی بسا اوقات بیماری آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ یا جو ہے یہ انسان یہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس حال میں بھی یا نہیں، اور اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خیر، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، تو اس انسان کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کہ اس کے سر پر صحت کا تاج ہو، یہ صحت کا بادشاہ ہو، اسے بیماری کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عجیب طریقے سے ہمیں سمجھایا کہ نعمتان فیما مغبون کثیر من الناس، کہ دو ایسی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ لوگ ان میں اسی طریقے سے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی اور چیز یاد نہیں ہوتی، انہیں بلکہ وہ نعمتیں یاد نہیں ہوتی۔ الصحت والفراغ، ایک تو صحت ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ نے جس کو صحت کی نعمت سے نوازا ہو، اسے بیماری کی کیفیت کا پتہ نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، اور اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، وہ بادشاہ ہوتا ہے، صحت کا تاج اس کے سر پر ہوتا ہے۔ دوسرا وہ انسان جس کے پاس فارغ وقت ہو، جب فارغ وقت ہوتا ہے تو اس میں اسے فارغ وقت کو ہم کسی طریقے سے ضائع کرنے کے لیے کئی حربے، کئی طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو فارغ وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، ہم اسے انتہائی نفع بخش بنا سکتے ہیں۔ اس فارغ وقت میں ہم کتنے ایسے کام کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کا سبب ہوں۔ ہم اس میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، ہم اس میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ہم اس میں استغفار پڑھ سکتے ہیں، ہم اس میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فارغ وقت جو ہے اس کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی فارغ وقت دیا ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتے اور اس کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ کتنا عجیب وقت ہے، اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے ایک اور مثال یہ ہے کہ جب انسان مصروف ہو جاتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے بہت بڑی چیز جو ہے مجھ سے گم ہو گئی ہے اور میں تو ایک مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ تو صحت کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ صحت کے ذریعے سے اللہ پاک امتحان میں ڈالتے ہیں کہ ہم صحت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظیمہ پر اللہ کی طرف رجوع کریں اور توبہ کریں اور استغفار کریں۔ تو یہ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمیں خود بھی دوسروں کے اس پہ بھی اس جو ہے اس کا وہ ہونا چاہیے کہ بھئی دوسرے جو بیمار ہیں ان کا کیا حل ہوگا، اور خود جب بیماری کی شکل آئے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جس آزمائش میں ہمیں ڈالا ہوا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ
سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو صبر کرنے والے ہیں ان کا اجر بغیر حساب کے دیتے ہیں، یعنی ان کو اتنا بڑا اجر ملتا ہے جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، جس کو جو انکاؤنٹیبل ہوتا ہے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، کیونکہ بیماریوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، کسی کو زکام بھی ہو جاتا ہے جو اکثر و بیشتر ہوتا ہے، کسی کو معمولی سی بیماری ہوتی ہے، کسی کو بہت زیادہ سخت بیماری ہوتی ہے، کسی کو مستقل بیماری ہو جاتی ہے، کچھ لوگ بیماری کی وجہ سے معذور اور اپاہج ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عظم الجزاء مع عظم البلاء، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ لَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ أو سخط۔ فرمایا کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرماتے ہیں، اجر عطا فرماتے ہیں، جتنا اس کو اللہ تعالیٰ جتنے پریشانی میں، ابتلا میں، جتنی بڑی ابتلا اور پریشانی اور تکلیف اس کے سامنے آتی ہے، اتنا بڑا اس کا اجر ہوتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ جب ایک قوم سے محبت کرتے ہیں تو انہیں ابتلا میں ڈال دیتے ہیں، پریشانی میں، ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا۔ پس جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، اور جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہو جائے تو ان کو وہ غضب کے مستحق ٹھہر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ کے غضب سے، غصے سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رضا کے مستحق ٹھہرائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، دین اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان اگر مریض ہو، بیمار ہو، بیماری میں مبتلا ہو، تو فرمایا کہ صبر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہوں کی مغفرت اور اجر کا وعدہ ہے۔ اور اس لیے چھوٹی سی چھوٹی تکلیف پر بھی اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر ملتا ہے، اور جن لوگوں کی تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں، بیماریاں سخت ہوتی ہیں، پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں، ان کا اجر تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں سید الکونین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، حدیث میں ہمیں آپ نے اس طریقے سے سمجھایا کہ ما من مسلم یصیبہ اذی شوکۃ فما فوقها الا کفر اللہ بہ سیئاتہ کما تحط الشجرۃ ورقها۔ سبحان اللہ، کہ کوئی ایسا ایمان والا نہیں مگر اس کو تکلیف پہنچے۔ تکلیف کتنی؟ فرمایا کہ اگر اس کو کانٹا چبھ جائے یا اس سے زیادہ تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم ہمیشہ ناشکروں کی طرح کوئی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے تو اس پر شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کتنا بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
اور آپ نے فرمایا کہ گناہ اس طرح بھی معاف نہیں ہوتے کہ 1 یا 2 یا 3، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح درختوں کے پتے جھاڑ دیے جاتے ہیں، اس طریقے سے تکلیف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایمان والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اس بات کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے کہ بیمار کا کتنا بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ اسے کتنا بڑا بیماری کی وجہ سے کتنا بڑا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، بیماریوں سے محفوظ رکھے، لیکن یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ابتلا ہوتی ہے۔ دنیا میں انسان کسی ایک حال پہ نہیں رہ سکتا، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ ہاں، جب ہم آخرت میں چلے جائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں ہوں گے تو وہاں ایک ہی حال ہوگا، وہاں خوشی خوشی ہوگی، غم نہیں ہوگی۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو وہ ڈر دیکھیں گے اور نہ پریشانی ہوگی۔ موت کو جنتیوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دنیا جو ہے یہ پریشانیوں کی جگہ ہے، ابتلا کی جگہ ہے۔ تو اس لیے جب بیمار ہیں ہمارے معاشرے میں، معذور ہیں اور جو لوگ پریشان ہیں، اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارا اخلاقی فریضہ کیا ہے، ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے، وہ آفاقی دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو یہ اس معاشرے میں انسانوں پر حقوق ہیں، ہر انسان کے انسان پر حقوق ہیں، تاکہ یہ معاشرہ آپس میں جڑ کر کے چلے، لوگ ایک ساتھ تعاون کرتے چلیں۔ تو بہرحال ابھی ہم چونکہ بریک کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد واپس آ کر کے اس پر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے کیا اجر ہیں جو بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔